الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال الله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ای روز در بستان سارا طوطیاں نے خوشنما کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. اور بلبلیں بھی جا کے ہر سو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو. کشفت دجا بجمالہ. اور قمقمے بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کی سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے. لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء سے افضل بنا کر پیدا کیا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے، یا اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ افضل الانبیاء کی غلامی کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے افراد کا انتخاب فرمایا کہ جو افراد غیرت، وفاداری اور بلند حوصلوں میں اپنی مثال آپ تھے، اس جماعت کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں. میری مراد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت ہے. غیرت مند بھی تھے، وفادار بھی تھے، بلند حوصلوں کے مالک بھی تھے. تو اللہ نے یہ جماعت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ جس جماعت نے غلامی کا حق بھی ادا کیا. گزشتہ جمعے میں نے یہاں پر اپنی بات کو مکمل کیا تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے 3 طرح سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور دفاع کیا ہے، بلکہ حفاظت کا بھی حق ادا کیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا بھی حق ادا کیا. ہمیں اس بات سے 2-3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک ہے ذات پیغمبر کا دفاع، دوسرا ہے عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع، اور تیسرا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع. ہم جب قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں، ایسے ہی جب تاریخ کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ذات پیغمبر کے دفاع میں، عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اور ختم نبوت کے دفاع میں انتہائی غیرت مندی کا، وفاداری کا اور بلند حوصلوں کا جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے کہ تاریخ ان جیسی جماعت اور ان جیسے لوگوں کی مثال دینے سے قاصر ہے. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مکی دور کے مصائب ہوں، مکہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، مکی دور کے مصائب ہوں، شیب ابی طالب کا فاقہ ہو اور اہل طائف کی ستم ظریفی ہو، یا ہجرت کی راتوں میں دشمنوں کا تعاقب کرنا ہو، بدر ہو یا احد ہو، خندق یا تبوک کی آزمائشیں ہوں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی میلی آنکھ سے بھی بچایا ہے، ہر لحاظ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے۔ میں ان تین باتوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے میں وضاحت کے لیے کھولنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع، ذات پیغمبر کا دفاع۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک دو واقعات کا سہارا لیتا ہوں تاکہ ہمیں بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانثار ہیں، صحابی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں سب سے پہلا اسلام کا جو معرکہ پیش آیا، جس کو ہم غزوہ بدر کہتے ہیں، 2 ہجری میں، ایسے ہی 4 ہجری میں احد کا معرکہ پیش آتا ہے، اسی طرح 5 ہجری میں خندق ہے، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ مجھے آپ کو نظر آتا ہے، 7 ہجری میں ہمیں خیبر کی جنگ نظر آتی ہے، 8 ہجری میں ہمیں مکہ فتح ہوتا دکھائی دیتا ہے، 9 ہجری میں تبوک کا معرکہ پیش آتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے 10 سالہ، یہ ساری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو قرآن پاک میں قصہ موجود ہے موسیٰ علیہ السلام کا، کہ موسیٰ علیہ السلام، ان کے جو امتی تھے وہ بنی اسرائیلی تھے، تو اسرائیلیوں نے کہا، بنی اسرائیل نے اپنے نبی کو کہا کہ انت و ربک فقاتلا، کہ اے موسیٰ آپ جانیں اور آپ کا رب جانے، آپ جا کے لڑیں کافروں سے یا آپ کا رب جا کے لڑے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ آیات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو چکی تھی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں، جنگ کے لیے مشاورت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کے سامنے یہ قصہ موجود تھا۔ ممکن ہے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ لڑیں گے بھی یا نہیں لڑیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ یا رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا انت و ربک فقاتلا، کہ آپ جانیں اور آپ کا رب جانے، آپ جا کر لڑیں یا اپنے خدا کو ساتھ لے کر لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہ بیٹھے ہوئے، ہم نہیں جا کے لڑتے، ہمیں اپنی جانیں پیاری ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ
وعن شمالک وبین یدیک وخلفک۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ لڑیں اور آپ کا جا کے خدا لڑے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں ہم قتال کریں گے، آپ کے سامنے بھی، آپ کے دائیں بھی، آپ کے بائیں بھی اور آپ کے پیچھے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جا کے کافروں کے ساتھ قتال کر رہے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ قتال کے لیے باہر نکلیں گے، کافروں کے لیے باہر آپ نکلیں گے، تو آپ سب سے پہلے ہمیں اپنے دائیں بھی پائیں گے، اپنے بائیں بھی پائیں گے، اپنے سامنے بھی پائیں گے اور اپنے پیچھے بھی پائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ اسے کہتے ہیں دفاع پیغمبر، ذات پیغمبر کا دفاع، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع۔ کہتے مقداد نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے رہیں اور آپ جا کر لڑیں کافروں کے ساتھ، بالکل بھی ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اے یمینک وعن شمالک، آپ کے دائیں بھی ہوں گے، آپ کے بائیں بھی ہوں گے، آپ کے سامنے بھی ہوں گے اور آپ کے پیچھے بھی ہوں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کی جب یہ بات سنی، کہتے مقداد نے بڑا جرأت مندانہ یہ خطاب کیا ہے، یہ بات کہی ہے اور یوں کہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم اس وقت تک ہم لڑیں گے یہاں تک کہ اللہ آپ کو فتح عطا فرما دیں۔ ہم لڑیں گے، ہماری جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے۔ تھوڑا ٹھیک کرو، آواز کٹ دو۔ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے، پیارے آقا کی ذات کے دفاع کے لیے اپنا سب کچھ، یوں کہیں کہ تن من دل سب کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان کر دیا۔ جب یہ بات کہی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا، روشن ہو گیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حضرات صحابہ کرام کو نظر آتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بھی حضرات صحابہ کرام کو نظر آتا تھا، پہچان جاتے تھے کہ حضور علیہ السلام اس وقت خوش ہیں یا حضور علیہ السلام اس وقت غمگین ہیں۔ بات سمجھ رہے؟ آپ علیہ السلام غصے ہوتے کسی بات پر، غمگین ہوتے، غمزدہ ہوتے، تو آپ علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ ہو جایا کرتا تھا، اور یہاں ایک رگ ہوتی تھی، رگ، وہ ایسے جیسے کہتے ہو پھٹکنے لگ جاتی تھی، پھٹکنے ایسے ہوتا، دیکھنے والا سمجھ جایا کرتا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں، حضور غمگین ہیں، پیارے آقا غمزدہ ہیں۔ وہ قصہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے، کہتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک پیج لے کر آ رہے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پڑھنے لگ گئے، تو آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق پڑھی جا رہے ہیں دیکھ کے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر خیریت ہے؟ پڑھی جا رہے ہو تو رات کا پرچہ، ذرا دیکھ تو لو ادھر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو تو دیکھ لو۔ جب حضرت عمر فاروق نے نگاہ اٹھائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیا ہے؟ رنگ تبدیل ہو چکا ہے، تبدیل ہو چکا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پہچان لیا۔ میں یہی تو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی خوشی کا بھی حضرات صحابہ کرام کو پتہ چلتا تھا، اور غصے کا بھی چہرے سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے، یہ تورات یہ کیا اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ کیا یہ آسمانی کتاب نہیں ہے؟ کیا یہ سچی کتاب نہیں ہے؟ فرمایا ہاں
یہ آسمانی کتاب ہے، مفہوم یہ کہ آسمانی کتاب ہے، لیکن آج اگر صاحب تورات بھی آ جائے جن پہ تورات اتری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، اگر آج صاحب تورات بھی آ جائے تو ان کو بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ نے میرے آپ کے آقا کو شان یہ عطا کی، اللہ نے میرے آپ کے نبی کو یہ عظمت اور شرافت عطا فرمائی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی نبی کی رسالت نہیں چل سکتی۔ اللہ نے میثاق النبیین قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے وہ میثاق، وہ وعدہ اللہ سے کیا ہے کہ یا رسول اللہ، یا اللہ، اگر ہماری موجودگی میں آپ کے آخری نبی اگر تشریف لے آئے ہم حضور علیہ السلام کی معاونت فرمائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو صحابہ کو پتہ چل جایا کرتا تھا، غمگین ہوتے، پریشان ہوتے یا غصے کی کیفیت ہوتی تب بھی صحابہ کرام کو پتہ۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جانے آپ کا رب جانے، ہم تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نا یا رسول اللہ، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے سامنے بھی لڑیں گے اور آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، یہاں تک کہ اللہ آپ کو فتح عطا فرما دے۔ جب یہ بات سنی تو حضور علیہ السلام کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی ذات تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہیں، اور زبیر بن عوام جو ہے یہ آپ کے پھپھی ذات بھائی تھے۔ ایک دفعہ مکہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط خبر پھیل گئی۔ ایک تو خبر پھیلی آپ نے سنی احد میں نا، کہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، احد میں حضور علیہ السلام شہید ہو گئے، وہ غلط خبر پھیلی تھی۔ لیکن مکہ میں بھی ایسا ہوا، کسی نے کہا حضور علیہ السلام کو مشرکین مکہ نے گرفتار کر لیا۔ مشرکین مکہ نے، پراپوگنڈا تو چلتا تھا نا، حالات ہی ایسے تھے، پراپوگنڈا تو چلتا تھا۔ کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو مشرکین نے گرفتار کر لیا، کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اب آپ سنیں، میں اور آپ اپنی مثال لے لیتے ہیں، اپنی مثال لے لیتے ہیں کہ اگر میرے آپ کے سامنے میرے آپ کے کسی عزیز کے بارے میں کوئی بندہ یہ آ کر خبر دے کہ بھائی تیرا فلانا عزیز گرفتار ہو گیا یا فلانا تیرا عزیز جو ہے وہ قتل ہو گیا، میرے آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ پھر وہ ہستی جن کو افضل الانبیاء کہا جاتا ہے، جن کو مقصد کائنات کہا جاتا ہے، اگر اس ہستی نے دنیا میں نہ آنا ہوتا اللہ اس کائنات کو نہ بناتے، وہ ہستی ہو۔ تو آپ علیہ السلام کے بارے میں غلط خبر پھیلی مکہ مکرمہ میں کہ آپ علیہ السلام کو مشرکین نے کیا کر لیا؟ گرفتار کر لیا یا شہید کر دیا۔ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے کان میں خبر پہنچی، ان کے کانوں نے سنا، بلا اختیار اپنے گھر سے تلوار اٹھائی اور ننگی تلوار لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، بندوں کی ایسی خبر سن لے تو فوری کدھر رخ کرتا ہے؟ بھائی گھر کی طرف آتا ہے، ہاں جی، گھر والوں کے پاس آتا ہے، خاندان کے پاس آتا ہے، خاندان سے رابطہ کرتا ہے، پھر رشتہ داری بھی ہے، چچا صاحب پھپھی زاد بھائی ہیں۔ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ پڑے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے، آپ علیہ السلام کو سلامت دیکھا تو خوش ہو گئے، تسلی ہو گئی۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر سے کہا زبیر خیریت ہے؟ دیکھا، تبسم فرمایا اور پوچھا کہ زبیر خیریت تو ہے، کدھر بات سے آ رہے ہیں؟ تلوار ہاتھ میں ہے۔ تبسم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہلکا سا مسکرانا، ہلکا سا، ایک ہوتا ہے تبسم، ایک ہوتا ہے ضحک۔ تبسم اور ہوتا ہے، ضحک اور ہوتا ہے۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تبسم اور ضحک ہی نظر آتا ہے، کہا مار کے ہنسنا ہمیں نظر نہیں آتا، سوائے چند ایک واقعات کے علاوہ۔ بات سمجھ رہے؟ تبسم ہوتا ہے کہ ہونٹوں کو صرف، ہونٹوں کی حالت تبدیل ہوئی، دانت نظر، اس کو تبسم کہتے ہیں۔ ضحک کہتے ہیں کہ ہونٹ بھی، ان کی حیت بھی تبدیل ہوئی اور تھوڑے سے دندان مبارک بھی نظر آ گئے، اسے ضحک کہتے ہیں۔ قربان جائیں، اللہ نے میرے آپ کے آقا کو ایسا حسن عطا فرمایا تھا، حضور علیہ السلام جب مسکرایا کرتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جب ظاہر ہوتے تھے، اللہ نے ایسی ہستی آپ کو بنایا تھا، جب حضور مسکراتے نا دانت نظر آتے، یہاں سے تھوڑا سا دانتوں میں خلا تھا، خلا، پہلے شروع والے دانتوں میں خلا تھا، یہاں سے ایک نور نکلتا، ایک روشنی نکلتی، سامنے دیوار پہ پڑتی ہوئی نظر آیا کرتی تھی۔ اللہ نے ایسا حسن عطا کیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے تبسم فرمایا، حضور بھی ہنستے، ایک آپا بھی ہنس دیں، دیکھنے والا بھی حیران ہو جاتا ہے کہ یار بندہ ہوش وچ ہی ہے، اتنا ہنس رہا ہے، اس کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا۔ قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شرافت میں حضور نے تبسم فرمایا، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیریت تو ہے؟ کہاں سے ہو کے آ رہے ہیں؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں خیریت ہے، میں نے سنا تھا کہ مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کر لیا ہے، آپ کو شہید کر دیا ہے، میں اس لیے گھر سے تلوار لے کر نکلا۔ آگے ذرا بات ایمان کو جلا بخشنے والی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا فَكُنْتَ صَانِعًا مَاذَا، اے زبیر اگر واقعی ایسا ہو جاتا تو، ابھی تو خبر سنی تھی، ابھی تو خبر آئی تھی کہ حضور علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، الیاذ باللہ، یا حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، الیاذ باللہ۔ زبیر اگر واقعی ایسا ہو جاتا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اگر ایسا ہو جاتا تو دشمنوں سے اتنا لڑتا کہ مکہ میں خون کی ندیاں بہا دیتا، اتنا لڑتا، آپ کی ذات کے دفاع میں، ذات پیغمبر کے دفاع میں میں اتنا لڑتا، خود بے شک قربان ہو جاتا، لیکن مکے کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہا دیتا۔ بتاؤ یہ ذات پیغمبر کا دفاع ہے یا نہیں؟ یہ ذات پیغمبر کا دفاع ہے یا نہیں ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع نہیں بلکہ دفاع کرنے کا حق بھی ادا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ بات سنی تو مسکرائے، اور حضور علیہ السلام نے حضرت زبیر کو بھی دعا دی اور ان کی تلوار کو بھی دعا دی، اللہم صلی علی زبیر، یا اللہ زبیر پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ دعائیں کروائی جاتی ہیں یا لی جاتی ہیں؟ بولو یارو، دعائیں کروائی بھی جاتی ہیں، یہ کوئی منع نہیں ہے، دعائیں کروائی بھی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس تو آئے روز کوئی نہ کوئی آیا رہتا ہے، قاری صاحب مول صاحب دعا کرو فلانا بندہ بیمار ہے، وہ صحت واسطے۔ لیکن ایک بات یہاں سرے راہ چلتے چلتے کر دیتا ہوں، ساڈے کو لوگ آندے ہی ادو جدو بندے دا اینڈ ہو چکیا ہوں،
ہے ہمارے پاس لوگ آتے ہی اس وقت ہیں جب بندے کا کیا ہو جاتا ہے؟ اینڈ ہو جاتے ہیں. پہلے کس پہ مان ہوتے ہیں؟ پیسے پہ، اچھے ڈاکٹر پہ، اچھے ہاسپٹل پہ. ہاسپٹل اچھا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ڈاکٹر بڑا پہنچیا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں، وہ بڑا پیسہ ساڈے کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب ڈاکٹر کہتا ہے جناب چور صاحب اسی تے بڑی کوشش کر لئی، ہن بس تسی کی کرو دعا کرو، بس دعا کرو، اسی تے جو کچھ کرنا سی وہ کر لیا، ہن بس تسی دعا کرو. پھر آندے کہ چلو یار ہن آپاں اڈے والی مسیتے چلیے، جا کے مول صاحب نو کہیے کہ مول صاحب دعا کریو. پھر جب ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اس بندے کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، دوسرے دن یا تیسرے دن وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے. بعد میں لوگ کہتے ہیں اس بندے کو دعا نہ کروایو، اس مولوی کو دعا نہ کروایو. اے مولوی جہدے واسطے دعا مانگدا بندہ پہنچ جاندا ہے. بھائی پہلے ہی اللہ سے مانگو نا. میں اور آپ تو ہر حال میں اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر لمحہ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے اپنے رب سے مانگنا چاہیے، اپنے رب سے مانگنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہاں بھائی یہ بات بھی ضرور ہے، اگر آپ کو کوئی نیک بندہ نظر آتا ہے، مسجد کا امام نیک ہے، مسجد کے قاری صاحب نیک ہیں، آپ کے علاقے میں کوئی نیک بزرگ پایا جاتا ہے، جناب بڑے تقوی والے انسان ہے، اس کے پاس آ جاؤ، آ کے کہو جی حضرت میں بھی بڑیاں دعاواں کیتیاں، تسی میرے واسطے کی کرو. یہ کہنا بھی جائز ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، دعا کروائی بھی جا سکتی ہے، لیکن اصل ہے دعا لینا. اصل کیا ہے؟ دعا لینا. بیٹے نے اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کی ہے کہ ماں نے ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ اس بیٹے نے میری بڑی خدمت کی ہے، یا اللہ ساری زندگی میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ آئے. بیٹے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ماں دعا کر رہی ہے. ایسے دعائیں لی جاتی. حرم کعبہ میں تھے، حرم کی طرف جا رہے تھے، 2-3 خواتین بچاری بوڑھی پاکستانی، ساڈا یہ بھی المیہ ہے ویسے، جنہوں بندہ بالکل بڈھا ہو جانا ادوں کہنے چلو ہن بابے نو عمرہ کرا دیے. عمرہ اور حج یہ نوجوانی کی باتیں، یاد رکھنا یہ نوجوانی کی باتیں ہیں، بڑھاپے کی باتیں نہیں ہیں، بڑی مشقت کی عبادتیں ہیں. اب رواج بن گیا ویسے، اب نوجوان بھی جو ہے وہ جانا شروع ہو گئے. لیکن اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، ایک وقت آئے گا لوگ حج اور عمرہ سیر و سیاحت کی نیت سے کریں گے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. آج ایسے ہوتا ہے ویسے کہ بندہ چلا جائے اس کے ہاتھ سے جناب موبائل ہی نہیں چھوٹتا، موبائل نہیں چھوٹتا. طواف کر رہا تو سیلفی، ویڈیو کال، صفا مروہ کر رہا تو ویڈیو کال، حرم کے سے گھر جا رہا ہے تو تب بھی راستے میں ویڈیو، اگر زیارتیں کر رہا ہے تو وقت بہت تصاویر اور ویڈیوز. دوست یہ اہتمام عکس کشی، دوست یہ اہتمام عکس کشی خود سے باہر نکل مدینہ ہے. مدینے جا کے بھی اپنے موبائل چ بڑے ہوئے. یہ کیسا شاعر نے کہا ہے؟ دوست یہ اہتمام عکس کشی خود سے باہر نکل مدینہ ہے. مدینہ جانے کی بھی کوئی آداب ہوتے ہیں بھائی. اللہ نے کرے میں اور آپ اس وعید میں شامل ہو جائیں. اللہ سے جب بھی مانگو مقبول حاضری مانگو. اللہ اپنے گھر کی مقبول حاضری عطا کرنا، اپنے نبی کے شہر کی، اپنے نبی کے مدینے کی مقبول حاضری عطا کرنا. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، اگر وہاں جا کے ہم تصویریں نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا ہمارا عمرہ پورا نہیں ہوگا؟ بولو یارو، بلکہ اچھے طریقے سے پورا ہوگا.
اچھے طریقے سے پورا ہوگا. جب ہم طواف میں بھی ویڈیو بنا رہے ہیں, صفا مروہ میں بھی جناب تصویریں بنا رہے ہیں, جناب زیارتوں کے لیے نکلے وہاں بھی تصویریں بنا رہے, قباء میں جا رہے ہیں, جس قباء مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھنے کا ایک عمرہ مقبول کا ثواب ملتا ہے, ہم وہاں جا کر بھی سیلفی سے باز نہیں آتے. اوہو ریاض الجنہ, کیا ریاض بتاؤ جنت کا ٹکڑا ہے, ہاں, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. پیارے آقا نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. جو بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے, مجھے بتاؤ جنت میں آ گیا؟ بولو بولو, جنت میں. وہاں جا کے کوئی بندہ کہے کہ واہ واہ کیا بات ہے مولوی صاحب, باقی گلاں چھڈو, سیلفی دیکھو کیسی آئی ہے. او یار اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ, یا تو کیسا آدمی ہے, یا تو قسمت کے میلے ہیں. اللہ جسے قبول کرتے ہیں وہ آ جاتا ہے, وہ چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے جو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بندہ یہ کہتا ہوا جب جاتا ہے, ہائے مثال یہ سمجھو ایک فرمانبردار بیٹا, باپ اس کو بلا رہا ہے, بیٹا جا بھی رہا ہے اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہا ابا میں آیا, ابا میں آیا, ابا میں آیا. ہائے ہائے اللہ نے تیرے مقدر میں کیا, اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا, تو نے احرام کی چادریں باندھ لی, اللہ نے تجھے اپنے گھر بلا لیا, پیارے آقا کے شہر میں بلا لیا. اب یہاں گھر سے نکلتے ہی تو نے پڑھنا شروع کر دیا لبیک اللہم لبیک لا لبیک لا شریک لک لبیک. کیا اللہ خوش نہیں ہوں گے؟ اللہ نے مقدر کیا. بندہ کہتے یا اللہ میں آیا, یا اللہ میں آیا, اے میرے رب میں آیا, اے میرے مہربان خدا میں آیا, اے میرے مہربان پالنے والے آیا, تو نے میرے مقدر میں لکھا, تو نے مجھے اپنے گھر بلایا, یا اللہ میں آیا. مجھے بتاؤ کیا اس آواز سے میرا آپ کا رب خوش نہیں ہوگا؟ ہائے ہائے. جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد آتا ہے, یہ بھی فضیلت سنا دیتا ہوں, بندہ گھر سے وضو کر کے کہاں آتا ہے؟ کہاں؟ گھر سے وضو کر کے کہاں؟ مسجد میں. صرف جمعہ پڑھنے؟ سوچ کے صرف جمعہ پڑھنے ہیں یا چند ایک نمازیں پڑھنے ہیں, یا ہم نے صرف ساری نمازوں کا بوجھ ڈالا ہوا اپنے ابا جی پہ, ابا تو ہی جا بس, سانو جان دی ضرورت ہے. ہاں ہے, میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں. باپ اکیلا گھر کی طرف سے شاید فرض کفایہ ادا کر رہے. یاد رکھنا بھائی, جنازہ تو فرض کفایہ ہے, نماز فرض کفایہ, نماز فرض کفایہ نہیں, نماز فرض عین ہے, ہر حال میں پڑھنا ضروری ہے. نواسہ رسول, جگر گوشہ بطول, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت میں, عین شہادت کے وقت میں نماز پڑھ کے نانا کی امت کو یہ پیغام دیا تھا, اے میرے نانا کی امت, کچھ بھی ہو جائے تو ہے تمہاری روح نکل رہی ہو, تم شہید ہو رہے ہو, لیکن تم نے نماز نہیں چھوڑنی. ہاں, گھر سے وضو کر کے مسجد آنا, گھر سے وضو کر کے, خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو گھر سے وضو کر کے مسجد آتے ہیں. میرے آپ کے آقا کے ارشاد کا مفہوم ہے, جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد آتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے احرام باندھ کے اللہ کے گھر جا کر حج کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو سمجھو اس حدیث کے مطلب کو کہ گھر سے وضو کر کے آنے والا, مسجد میں آنے والا, اللہ سے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پتہ نہیں کہاں بات تھی, کدھر پہنچ گئی. ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دعائیں
لی جاتی ہیں، کروانا بھی جائز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعا لی جائے۔ میں یہ بتانے لگا تھا کہ میں حرم کی طرف جا رہا تھا، 3 بوڑھی اماں جی وہاں بیٹھی بیچاری بڑی پریشان، پاکستانی تھی، تو میں خیر رک گیا، تو میں نے پوچھا اماں جی خیریت ہے؟ تو کہنے پتر ساڈا نا ہوٹل نہیں لب رہا، اسی بڑا گھومیا، سانو نا بیچاریاں تھک ہار کے بہ گئی۔ تو میں نے کہا اماں جی کارڈ دکھاؤ، وہ ہوٹل کا کارڈ ہوتا ہے نا وہ دے دیتے ہیں، کارڈ دکھایا تو میں بھی کارڈ دیکھ رہا، پیچھے میرے جو دوسرے ساتھی دوست آ رہے تھے ہمارے علاقے کے، بہت بڑی شخصیت ہیں، تو میں نے ان سے کہا حضرت دعاواں لین دا بڑا موقع ہے۔ میں کیا دعاواں لین دا بڑا موقع؟ کہنے کی ہوا؟ میں کہ آؤ یار، تینوں بیچاریاں مائیاں بڑی پریشان ہیں، میں نے کو کہا آپ تو ہوٹل لب کے آنے، کتنے ہوٹل؟ خیر ہم نے شار ہجرہ پہ گئے، شار ابراہیم خلیل پہ گئے، شار ہجرہ سے تھوڑا سا اوپر کر کے نا بلندی پہ ہوٹل تھا، وہاں ہم خیر گئے، وہاں وہ استقبالیہ پہ گئے، جا کے ان سے معلومات کہ جی بالکل ہاں ایسے یہ کمرہ فلاں فلاں، وہ سارا ڈیٹا ادھر ہوتا ہے۔ کہا جی اماں جی ادھر ہی بیٹھنا ہے، ہم ادھر ہی آتے ہیں آپ کے پاس، آپ کا ہوٹل تلاش کر کے۔ ہم ہوٹل تلاش کر کے واپس آئے، آ کے ہم نے ان تینوں مائیوں کو اٹھایا کہ جی آپ اٹھیں، آپ کا ہوٹل مل گیا۔ خیر وہ ایک بہت زیادہ بیچاری بوڑھی اماں تھی، وہ بیچاری تھوڑی سی وہ چڑھائی چڑھنا اس کے لیے کیا تھا، مشکل تھا۔ خیر ہم نے دونوں نے پکڑ کے نا اماں جی کو بازو پکڑ کے تو بلندی پہ چڑھایا، ہوٹل تک پہنچایا، اور وہاں جا کے جب وہ استقبالیہ کے بعد صوفے لگے ہوتے وہاں بٹھایا، ان اماں جی نے ایسے اپنے پلو اٹھائے، ایسے پلو اٹھائے۔ بندہ نیکی کر کے بھول جاتا ہے اللہ کی قسم، لیکن کچھ واقعات زندگی کے بندے کو یاد رہتے ہیں۔ یہ واقعہ مجھے جھنجھوڑتا ہے، ان مائیوں نے ایسے ہاتھ اٹھائے، پلو اٹھائے، اور ہمیں ایسی دعائیں دی کہ میں حیران ہو گیا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، میں نے کہا مولانا ساڈا تے کم ہو گیا، ساڈا کم ہو گیا، سانو دعاواں بڑیاں مل گیا، ساڈا تے بیڑا پار ہو گیا۔ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ دعائیں لی جاتی ہیں، دعائیں کوئی کام ایسا کریں کہ اگلا بندہ ہمیں دعا دے۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام ہی ایسا کیا تھا، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہم صلی علی زبیر، یا اللہ زبیر پر اپنی رحمت نازل فرما۔ دعا کرنے والے کون؟ بولو بولو، دعا کرنے والے کون؟ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، دعا کرنے والی حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ میں کیوں نہ کہوں جس کے لیے میرے آپ کے آقا کے ہاتھ اٹھے ہوں، ہائے 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 ہائے، اس کی بخشش میں شک باقی رہ جاتا ہے۔ وہ دیکھو احد میں میرے آپ کے آقا کی شہادت کی غلط خبر اڑی، مسلمانوں کے لشکر میں افراتفری پھیلی، حضور علیہ السلام نے ایک پتھر کا سہارا لیا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام مشکل میں ہیں، آئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے، ڈھال بن کر۔ آئے ہائے، ذات پیغمبر کا دفاع اسے کہا جاتا ہے۔ ہاں، ذات پیغمبر کا دفاع یہ ہے، ڈھال بن کر کھڑے ہوئے، دشمن کی طرف سے تیر آ رہے ہیں، ڈھال پر روک رہے ہیں، ڈھال پر، ڈھال ہاتھ سے گرتی ہے، ڈھال ہاتھ سے گرتی ہے، اب بچاؤ کی کوئی صورت باقی، آگے ہاتھ کر رہے ہیں، ہاتھ کر رہے ہیں، ہاتھ کرتے کرتے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں، لیکن پیارے آقا کی ذات کی حفاظت کی ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ شل ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ واجب کیوں کیا؟ ذات پیغمبر کا دفاع کرنے کی وجہ سے۔ تو بھائیو بات سمجھ رہے ہیں،
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का दिफा है। फरमाया तलहा ने अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लिया है। तारीख की किताबों में आता है, बल्कि हदीस में आता है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, हमने तलहा के जिस्म पे देखा 37 जख्मों के निशान थे, 37 से 35 जगह पे तीर और तलवार के जख्म थे। उन्होंने सब कुछ अपने जिस्म पे बर्दाश्त किया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर आंच नहीं आने दी। और मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, अगर किसी ने जिंदा शहीद को देखना हो चलते फिरते, अगर किसी ने जिंदा शहीद को देखना हो तो तलहा बिन उबैदुल्लाह को देख लो। हाँ, ये ज़ाते पैगंबर का दिफा है। अल्लाह हमें भी इसकी तौफीक दे दे। याद रखना भाई, पैगंबर की ज़ात का दिफा अव्वल है। अगर पैगंबर की ज़ात का दिफा है, पैगंबर की इज्जत का दिफा है, फिर इस्लाम को बका है। अगर प्यारे आका की ज़ात का दिफा नहीं, प्यारे आका की इज्जत का दिफा नहीं, प्यारे आका की खत्म नबूवत का दिफा नहीं, तो फिर इस्लाम को भी बका नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास इस्लाम रहे, हमारी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजरती रहे, हमें प्यारे आका की ज़ात का दिफा भी करना है, प्यारे आका की इज्जत का दिफा भी करना है, प्यारे आका की खत्म नबूवत का दिफा भी करना है। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।